بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بوائز، آج ہم آپ کو اسائنمنٹ کے دوسرے اسائنمنٹ کے پہلے دن کا کام بتا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے انگلیوں کے نشانات اور عجائبات عالم۔ آپ کو اچھی طرح پڑھیں گے پھر باقی کام کریں گے۔ نمبر 1، پیرامڈس آف ایجپٹ، اہرام مصر۔ اہرام حرم کی جمع ہے۔ حرم عربی زبان میں پرانی چیز کو کہتے ہیں۔ جب عربوں نے مصر فتح کیا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اس لیے وہ ان کو اہرام یعنی پرانی چیزیں کہنے لگے۔ اہرام مصر قدیم مصری بادشاہوں یعنی فرعونوں کے مخروطی شکل کے مقبرے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شاندار اور بڑے وہ 3 اہرام ہیں جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب گیزا کے میدان میں بنائے گئے تھے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے۔ اس کی اونچائی 483 فٹ ہے اور یہ حرم 13 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حرم خافرے کا ہے اور تیسرا حرم مینکور کا ہے۔ خوفو، خافرے اور مینکور ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ رشتہ بالترتیب باپ، بیٹے اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ تقریباً 4000 برس تک قائم رہی۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح کے دوران چوتھے فرعونی خاندان نے 20 سال کی مدت میں بنوائے۔ نمبر 2، دا کولوسس آف روڈس، دیوار چین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 221 سال پہلے چین کے بادشاہ شی ہوانگ ٹی نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ چین کے دشمن اس زمانے میں ہن اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیاؤ تنگ سے منگولیا اور تبت کی سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1450 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر پہرے داروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اس دیوار کو بناتے وقت تقریباً 3000 مزدوروں کی جان گئی۔ یہ واحد عجوبہ ہے جو چاند سے بھی نظر آتا ہے۔ نمبر 2، پیٹرا جارڈن۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے پتھروں کا کلر روز سے میچ ہوتا ہے۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، کولوسیوم۔ کولوسیوم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں روم کے بادشاہ ٹائسن نے تعمیر کرایا اور اس کے افتتاح کے بعد 100 دن تک رومی باشندوں نے ان خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی بھینٹ چڑھے۔ اس اکھاڑے میں 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جس میں بادشاہ، امرا، غلاموں اور شہریوں کے لیے الگ الگ درجہ بندی ہے۔ اس اکھاڑے میں ریت کی دبیز تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔ یہ اکھاڑا 500 سالوں تک استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں آخری کھیل 6 صدی میں کھیلا گیا۔ متعدد زلزلوں اور چوروں کے ہاتھوں کولوسیوم کو شدید نقصان پہنچا، تاہم اس کے چند حصے اب بھی بہتر حالت میں موجود ہیں۔ کولوسیوم روم کی علامت اور رومی طرز تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں سیاح اب بھی اس کو دور دور سے دیکھنے کے لیے اطلاوی دارالحکومت آتے ہیں۔ نمبر 4، چیچن اٹزا، ایک ظالم تہذیب کی یادگار۔ چیچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ مایا لوگ انسانی قربانی کی رسم کے ساتھ حامل تھے۔ وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کرتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آرٹ اور ریاضی کے میدان میں کارنامے سر انجام دیے تھے۔ تاہم حیران کن بات یہ ہے کہ اس دانشوری کے حصول کے باوجود بھی انہوں نے ایک پہیہ تک ایجاد نہ کیا تھا۔
مایا زبان میں اطزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا ایک نامی گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 5، ماچو پیچو، جسے عام طور پر انکا کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخر کار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ چونکہ شہر کے اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ چڑھائی تھیں۔ نمبر 6، تاج محل، مغل بادشاہ شاہ جہان کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ۔ یہ عمارت 22 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی تعمیر پر 4 کروڑ روپے صرف ہوئے اور 20,000 مزدوروں نے اسے بنایا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگ کے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچیکاری کی ہوئی ہے۔ روزے کے اندر اور باہر پچیکاری کی صورت میں قرآن شریف کی آیات منقوش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے کئی فٹ اونچا ہے سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف کرسی کے نیچے ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مولیہ طرز کا خوبصورت باغ بھی ہے۔ املا کے الفاظ، اس کو آپ اچھی طرح سے پہلے پڑھیں گے، ہجے کریں گے اور پھر کسی بڑے کی مدد سے اس کا املا ضرور لیں گے۔ پہلا ہے سراغ رساں، دوسرا ہے طریقہ، تیسرا ہے ایجاد، چوتھا ہے مجرم، پانچواں ہے شناخت، چھٹا ہے مددگار، ساتواں ہے ثابت، آٹھواں ہے جال سازی، نواں ہے دھوکہ دہی، دسواں ہے امکان۔ اس کو اچھی طرح کریں گے اور املا لیں گے۔ نمبر 2 ہے الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ نمبر 1 ہے سراغ رساں، سراغ رساں مطلب سراغ لگانے والے۔ نمبر 2 ہے شناخت، شناخت کے مطلب ہے پہچان۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 مددگار، مددگار کے مطلب ہے مدد کرنے والا۔ اس کے بعد نمبر 4 جال سازی، جال سازی کے مطلب ہے دھوکہ دہی۔ اس کے بعد امکان، امکان کے مطلب ہے خدشہ۔ اس کے بعد ہے جائیداد، جائیداد مطلب مال و دولت یا کل اثاثہ۔ اس کے بعد ہے کھوج، کھوج معنی ڈھونڈنا یا سراغ لگانا۔ اس کے بعد ہے دریافت، دریافت معنی ملنا۔ اس کے بعد ہے آثار، آثار کے مطلب ہے نشانات۔ اس کے بعد دراصل، دراصل کے مطلب ہے اصل میں۔ بعد ہے جملے بنائیں، جملے کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے۔ اس کے بعد آپ جملے بنائیں گے۔ سوال ہے سوال جواب، سوال جواب کے سوالات پڑھیں گے اچھے سے، پھر ہم جو پیراگراف ہے اور ویڈیو کی مدد سے اس کے ہم جوابات تحریر کریں گے۔ آپ کو تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیے گا، پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیے گا، تمام کام کریے گا اچھے خوشخطی کے ساتھ۔ آن لائن کلاسیں آپ ضرور لیں، اس سے زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوگی، اور ہم کو بھی آپ کا انتظار ہے کہ آپ لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں۔ یا خدا حافظ۔